آپ کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہے, کیونکہ جب یہ ٹیچنگ خود پریپیئر کر رہی تھی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ فرسٹ کلاس میں آپ کو اتنی باتیں سمجھ نہیں آئیں گی, کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم ہماری زندگی میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے بائبل میں بچپن سے یہ واقعات اور یہ ساری چیزیں اتنی دفعہ پڑھی ہوتی ہیں کہ ہم ان کا نگلیکٹ کر دیتے ہیں, اور ہم ان کو ٹھہر کے اور خدا کو موقع نہیں دیتے کہ وہ ہم سے ان حوالوں کے, اگر کیونکہ بائبل میں جتنی باتیں ریکارڈ ہوئی ہیں, اگر آپ رومیو 4 پڑھیں تو رومیو 4 کے اینڈ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ابراہیم کا واقعہ ریکارڈ ہوا ہے یہ ابراہیم کے لیے تو ریکارڈ نہیں ہوا نا, کیونکہ ابراہیم نے تو واپس آ کے نہیں پڑھنا تھا. یہ کس لیے ریکارڈ ہوا؟ یہ اس لیے ریکارڈ ہوا کہ جتنے اس کو پڑھیں وہ اس سے فائدہ اٹھائے. تو یہاں پہ اگر یہ چیز ڈالی گئی ہے اور یسوع مسیح اس کو ایک ایگزامپل کے ساتھ ایکسپلین کر رہے ہیں تو اس کی ورتھ ہے. اور اس کی ورتھ کیا ہے کہ وہ تو ود دا ٹائم آپ کو کلاسز میں ایکسپلین ہوتا جائے گا. تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس عورت کو پہلے فریسی, یسوع مسیح فریسی کے گھر جاتے ہیں, ضرورت فریسی کو بھی ہے لیکن اس کو یہ لگتا نہیں ہے کہ وہ زیادہ گناہ گار ہے, اور یسوع مسیح اس کی یہ کنفیوژن دور کرنے کے لیے کہتا ہے کہ تو 50 دینار والا قرضائی ہے لیکن یہ 500 دینار والی قرضائی ہے. لیکن اس کے پاس یہ مکاشفہ آ گیا کہ اس کا جو 500 کا قرض تھا وہ معاف ہو گیا. آخر کار قرض تو 50 روپے والے پر بھی تھا, لیکن اس نے اس بات کی امپورٹنس کو نہیں جانا. اور اس نے اس بات کی امپورٹنس کو کیوں نہیں جانا؟ کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ اس کا قرضہ اتنا زیادہ نہیں تھا. اسی طرح آپ کو بھی یہ لگ سکتا ہے, آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جو بہت بڑے گناہ سے خداوند یسوع مسیح نے ان کو معاف کیا, ان کا بہت بڑا گناہ یسوع مسیح نے معاف کیا. کوئی بھی ایڈمٹ نہیں کرے گا, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کو اگر ایسا لگتا ہے کہ آپ کے بڑے گناہ تھے, یا آپ کو نہیں لگتا ہے آپ کے بڑے گناہ تھے, لیکن آپ گناہ گار تھے, چاہے آپ چھوٹے گناہوں کے مطلب کہ ایسے گناہ کرتے جو ڈیلی بیسس پہ آپ کمٹ کریں. ہو سکتا ہے آپ نے کبھی اڈلٹری نہ کیا ہو, آپ نے مرڈر نہ کیا ہو, آپ نے کبھی کسی کو کل نہ کیا ہو, اسٹیل نہ کیا ہو. آپ سوچتے ہیں یہ پیرابل میری لائف سے کیسے ریلیٹ کر سکتی ہے, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ پیرابل اس لیے ریلیٹ کرتی ہے اور یہ ایگزامپل اس لیے آپ کی لائف سے ریلیٹ کرتی ہے کیونکہ یہاں پہ سم ٹائمز کیونکہ آپ کے پاس بائبل کا نالج ہوتا ہے, کیونکہ آپ بچپن سے بائبل پڑھ رہے تھے, کیونکہ آپ کرسچن فیملی میں پیدا ہوئے تھے, کیونکہ آپ بہت اچھے چرچ کے یوتھ لیڈر ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ یوتھ کی میٹنگز اٹینڈ کرتے ہیں, یا آپ کے چرچ میں بائبل کلاسز دی جاتی ہیں, یا آپ بائبل اسٹڈی کرتے ہیں, کچھ بھی ریزن ہو سکتا ہے. آپ اپنے آپ کو اس فریسی کی جگہ پہ رکھ کے سوچ رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس کے لیے یسوع مسیح نے آپ کو معاف کیا. اور جب تک آپ کے پاس معافی کا پیغام نہیں ہے نا, اور آپ کو پتہ نہیں کہ آپ بخشوائے گئے ہیں, یعنی کہ آپ کو بخشش ہوئی ہے, یعنی کہ راست بازی کی بھی آپ کو بخشش ہوئی ہے اور معافی بھی آپ کو فری میں ملی ہے, وقت تک آپ اس بات کی امپورٹنس کو نہیں سمجھ سکتے. میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تھا تو اس وقت ان کو باغ عدن میں بچانے کون آیا تھا؟ گاڈ, خدا. اور خدا نے کیسے بچایا تھا ان کو؟ خدا نے آدم اور حوا کو کیسے بچایا تھا؟ جی ریبیکا. جی یار I don't think so. خدا نے انہیں بچایا تھا, خدا نے تو انہیں سزا دی تھی اور انہیں آدم وہ باغ عدن سے نکال دیا. ان کا جرم بتا کر دی تھی, سزا تو دی تھی ان کو, پنشمنٹ تو تھی, لیکن وہ خدا کی طرف سے پنشمنٹ تھی, وہ تو ڈن ڈیل تھا کہ جو کوئی گناہ کرے گا اس کی یہی پنشمنٹ ہوگی. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ خدا ان کی ہیلپ کرنے آتا ہے, اور خدا نے ان کی کیا ہیلپ کی تھی؟ بنا کر دیے, جی, ان کو ذبح کیا کتے جانور. بنا کر دیے. لیکن جب تک خدا نہیں پہنچتا وہ اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے کیا کر لیتے. اب ان کو یہ بات نہیں پتا, دیکھیں ڈس اوبے کرنے سے پہلے بھی وہ اسی حالات میں, جب انہوں نے خدا کو ڈس اوبے نہیں کیا, جب وہ خدا کے اوبیڈینٹ ہے, وہ اسی کاسٹیوم میں, اسی جسم کی حالت میں. لیکن جیسے ہی وہ خدا کو ڈس اوبے کرتے ہیں تو وہ کیونکہ خدا کا روح ان سے سیپریٹ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو خالی اور ننگا فیل کرنے لگ جاتے ہیں, اور وہ اپنے ننگے پن کو, اپنی نیکڈنس کو, جو کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ایک اسپرچل نیکڈنس تھی. خدا سے سیپریشن جب ہوئی ان کی تو اس نے ان کو نیکڈ کر دیا,
اور ان کو وہ چیزیں بھی نظر آنے لگی جو پہلے وہ فلیش میں کنسیڈر نہیں کہہ رہے تھے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے پتوں کے کپڑے بنا دیے. ایک بات میں آپ سے پوچھ رہی ہوں, جب آپ کسی کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں اور تھوڑی ہی دیر بعد آپ کو خدا کا روح کہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا, یا خدا کا روح بھی نہیں کہتا, اکثر شیطان آ کے آپ کو کنڈیم کر رہا ہے کہ دیکھا تو نے اچھا نہیں کیا, تجھے ایسا نہیں کرنا چاہتا, تو اپنے آپ کو وومن آف گاڈ کہتی ہے, مین آف گاڈ کہتا ہے, تجھے ایسا کرنا چاہیے تھا. تو جیسے ہی آپ نے گناہ کیا, مطلب کہ برا سلوک کیا, کسی کا کچھ بھی کیا, آپ سیکنڈ سٹیپ کیا کرتے ہیں, اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ میں تو یہ کرتی ہوں, جی بولو کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں یا سامنے والے سے معافی مانگتے ہیں. معافی تو میرے خیال سے ہم بہت کم مانگتے ہیں. معافی ایڈمٹ تو ہم کرتے ہی نہیں نا کہ ہم نے تمہارے ساتھ کچھ برا کیا. میں بتاتی ہوں میں کیا کرتی ہوں, شاید پھر آپ اگری کریں گے کہ آپ سب بھی یہی کرتے ہیں. اگر میں کسی کا برا سلوک کروں نا, پھر میں اس کے ساتھ بہت اچھی بنتی ہوں اور میں اس کے ساتھ زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کرتی ہوں, اور کبھی کبھی آؤٹ آف دا وے جا کے بھی اس کی زندگی میں زیادہ کام کر دیتی ہوں, جو کہ مجھے غصہ بھی دے رہا ہوتا ہے. لیکن کیونکہ میں نے غلطی کی ہوتی ہے تو اس غلطی کو چھپانے کے لیے میں کیا کرتی ہوں, میں کوئی اچھا کام کر دیتی ہوں اس کے بعد. اور پھر مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں اپنی بھانجی کے ساتھ ہی کبھی روڈ ہو جاؤں, تو اس کے بعد میں کیا کرتی ہوں, ابھی میں نے اس کو بہت زیادہ ڈانٹ دیا اور مجھے کبھی لگتا ہے کہ میں نے زیادہ ڈانٹ دیا, مجھے نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا اور یہ میرا گاڈلی بیہیویئر نہیں تھا. تو جیسے ہی مجھے تھوڑا آتی ہے, ساتھ ہی میں کیا کروں گی, میں اس کو میکڈونلڈس منگوا دوں گی, KFC منگوا دوں گی, اس کو 500 روپے نکال کے دے دوں گی, جسٹ ٹو کور مائی گلٹ کانشیسنس. اپنے جو غلط کام میں نے کیا اس کو چھپانے کے لیے, یا اپنے آپ کو پیس دینے کے لیے, یا اپنے آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ نہیں میں تو وومن آف گاڈ ہوں اور میں تو سب سے محبت کرتی ہوں اور میں ایسا نہیں کر سکتی, میں کیا کرتی ہوں, ان ریٹرن اس چیز کو کور کرنے کے لیے پیسے دے دیتی ہوں اور مجھے پیس بھی ملتا ہے. ایسا کر کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے جی اب چیزیں ٹھیک ہوگی, سچویشن ٹھیک ہوگی. تو آدم اور حوا نے بھی یہی کیا کہ جیسے ہی انہوں نے گناہ کیا, انہوں نے کیا کیا, اپنے کوڈز بنانا شروع کر دیا. لیکن ان کے کوڈز نے کیا ان کی نیکڈنس کو چھپایا؟ ان کے پتوں کے بنائے ہوئے کپڑوں نے کیا ان کے ننگے پن کو, یا جو وہ خالی فیل کرتے اس کو چھپا پایا؟ نہیں. تبھی مکاشفہ کی کتاب میں اس کے 13 باب اس کی 8 آیت میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح وہ برا ہے جو دنائے عالم سے ذبح ہوا. ٹھیک ہے, میں آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں. مکاشفہ اس کا 13 باب اس کی 8 آیت میں لکھا ہے کہ کہتا ہے پھر اس کے بعد ایک اور دوسرا فرشتہ, سوری یہ نہیں تھا 13 باب, لکھا ہے کہ اور زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام اس برے کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے, جو بنائے عالم کے وقت سے ذبح ہوا. دیکھیں کب سے ذبح ہوا یسوع مسیح؟ بنائے عالم کے وقت سے. وہاں پہ خدا کیا کرتا ہے, وہاں پہ خدا ایک جانور لیتا ہے اور اس کو ذبح کرتا ہے اور اس کی کھال سے ان کو کپڑے بنا کے دیتا ہے, اور جب وہاں پہ خون بہتا ہے تو وہ ان کے گناہوں کو کیا کر لیتا ہے, کور کر لیتا ہے. تو جب تک یسوع مسیح نہیں تھا آپ کے گناہ کور ہو رہے تھے, لیکن جب یسوع مسیح آ گیا تو وہ کہتا ہے وہ آپ اپنے بدن پر تمہارے گناہ لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا. پہلے گناہ کور ہو رہے ہیں کیونکہ جانور سلین کیے جا رہے ہیں, لیکن یسوع مسیح کے, اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ گاسپل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ میرے ساتھ نکال ہی لیں, بلکہ ایک سیکنڈ دیکھنا پڑے گا میں نے کہاں پڑھا تھا. میرے ساتھ نکالے متی اس کا پہلا باب اور اس کی 21 آیت, متی کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 21 آیت. متی کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 21 آیت, اور کوئی بھی پڑھ دے جلدی سے, لیکن ذرا دمدار آواز میں. متی کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 21 آیت ہے, اور کوئی بھی پڑھ سکتا ہے.
اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ تھوڑے سے گناہ یاد رکھیے گا، اس نے لکھا ہے گناہوں سے نجات دے گا۔ نجات کا مطلب ہے ٹوٹل کٹ آف کرے گا، سیپریٹ آؤٹ کر دے گا۔ اب دوبارہ گناہ کر سکتے ہیں، لیکن کیا آپ کو اس گناہ کی سزا خدا کی طرف سے ملے گی؟ بتائیں مجھے۔ یہ جو ٹیچنگ ہے، میرے جو فاؤنڈیشن ہے ٹیچنگ کا، وہ یہی ہے کہ میں اس ساری ٹیچنگ میں آپ کو یہ پروف کروں گی کہ یسوع مسیح نے آپ کے گناہوں کی ٹوٹل پنشمنٹ سہ لی۔ اور اب جتنے مسیح یسوع میں، کیونکہ رومیو اس کے 8 پاپ نکالیں جلدی سے، رومیو اس کا 8 پاپ اس کی پہلی آیت نکالیں، اور ایک جلدی سے پڑھ دے کوئی بھی ایک، رومیو 8 پاپ اور اس کی پہلی آیت۔ بس اب جو مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ بس اب جو مسیح میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں۔ متی اس کے پہلا باب اور اس کی اس آیت میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ یسوع مسیح، اس کا نام تم یسوع رکھنا، اور وہ اپنے لوگوں کو گناہوں سے نجات بخشے گا۔ اب یسوع مسیح کروسیفائی ہو جاتا ہے، اور پہلا پترس اس کا 2 باب اس کی 24 آیت میں لکھا ہے کہ وہ آپ اپنے بدن پر تمہارے گناہ لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا، تاکہ تم گناہوں کے اعتبار سے مر کے، جیسے ہی یسوع گناہوں کے اعتبار سے مرتا ہے، آپ بھی اس کے ساتھ گناہوں کے اعتبار سے مر گئے، اور اب یسوع مسیح راست بازی کے اعتبار سے جیتا ہے، تو آپ بھی اس کے ساتھ راست بازی کے اعتبار سے جیتے ہیں۔ افسیوں کے خط میں کیا لکھا ہے کہ آپ کدھر بیٹھے ہیں؟ یسوع مسیح کدھر بیٹھا ہے؟ افسیوں کے خط میں کیا لکھا ہے؟ یسوع مسیح باپ کے دہنے ہاتھ پہ بیٹھا ہے، اور کہتا ہے آپ مسیح یسوع میں ہیں۔ تو اگر وہ دہنے ہاتھ پہ بیٹھا ہے خدا کے، تو آپ کدھر بیٹھے ہیں؟ روحانی عالم میں۔ میں فزیکل بات نہیں کر رہی، میں اسپرٹ میں آپ کی بات کر رہی۔ آپ اپنی روح میں جتنوں نے مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہوا ہے، آپ کتنے ہیں جو یسوع مسیح کو قبول کر چکے ہیں؟ اور اگر آپ قبول کر چکے ہیں تو آپ مسیح یسوع میں ہیں، اور آپ پہ سزا کا حکم نہیں ہے، اور آپ نئے مخلوق ہیں۔ اگر آپ یہ بات مانتے ہیں، آپ ایمان رکھتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ نئے مخلوق ہیں۔ تو اگر یسوع مسیح باپ کے دہنے ہاتھ پہ بیٹھا ہے، تو آپ کدھر بیٹھے ہیں پھر؟ ہم بھی باپ کے دہنے ہاتھ۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس نے باپ کے دہنے ہاتھ پہ یہ نہیں بولا کہ یہاں پہ کرسیوں کے کوئی رینک لگے ہوئے، یعنی کہ فرسٹ کرسی جیسس کی ہے، سیکنڈ سیرش کی ہے، تھرڈ ریبیکا کی ہے، فورتھ اس کی ہے، ففتھ اس کی ہے، سیونتھ اس کی ہے۔ ایسا نہیں اس نے کہا۔ اس نے کہا آپ کس میں ہیں؟ کہتا ہے بس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ آپ پر کوئی ججمنٹ، کوئی کنڈیمنیشن نہیں کام کر سکتی۔ جب آپ کوئی برا کام کرتے ہیں تو ڈو یو تھنک کہ آپ کو خدا کا روح کی بتا رہا ہے؟ کیا یہ خدا کے روح کا کام ہے ٹو اسٹیل، کل اور ڈسٹروائے، یا شیطان کا کام ہے؟ شیطان کا کام۔ آپ کو پتہ ہے کنڈیمنیشن کہاں سے آتی ہے؟ کنڈیمنیشن یعنی کنڈیمنیشن کو دیکھیں، کریکشن اور کنڈیمنیشن کو مکس نہیں کرنا۔ کنڈیمنیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سزاوار ٹھہرایا جا رہا ہے، آپ کو قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے، اور کریکشن کا مطلب یہ ہے کہ پاک روح آپ کی کریکشن کرتے ہیں، لیکن پاک روح کا کریکشن کے طریقے میں آپ اپنے آپ کو لو فیل نہیں کرتے۔ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ اپنے خدا کو ڈس اوبے کیا اور آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ ہاں آپ تم نے جو گناہ کیا، اور آپ کو کبھی خدا کو رو رو کے اپروچ نہیں کرنا پڑے گا۔ جتنے لوگ ابھی اس وقت خدا کو رو رو کے اپروچ کر رہے ہیں نا، وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو وہ خدا کا امیج دے رہے ہیں کہ ایک ظالم خدا ہے جس کے سامنے ہم رو رو کے دعائیں کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو بھی ہم نے اگزامپل پڑھی ہے لوکا 7 باپ کی، آپ مجھے بتائیں اگر خدا ہمارا باپ ہے، ایک ایگزامپل لے لیں، اگر میں پیرنٹ ہوں اور میرا بچہ کسی پارٹی میں گر جاتا ہے اور وہ اونچا اونچا رونے لگ جاتا ہے، تو کیا میں اس پارٹی کی ریپوٹیشن کا خیال رکھوں گی، یا میں فوراً سے اپنے بچے کو بڑھ کر اس کی ٹیک کیئر کرنا شروع کر دوں گی، یا وہ جس تکلیف میں اس کا سولوشن ڈھونڈنے لگ جاؤں گی؟ میں کیا کروں گی؟ اپنے بچے کو دیکھیں، اپنے بچے کو دیکھوں گی۔ یہاں پہ یسوع مسیح نے بھی ایسا کیا۔ فریسی کے لیے وہ گناہ گار ہے،
लेकिन यीशु मसीह के लिए फरीसी भी बराबर है और वो औरत भी बराबर। और यीशु मसीह फरीसी के गुनाहों के लिए भी आ गए और उस औरत के गुनाहों के लिए भी आ गए। और आपने देखे पार्टी में किसी ने भी उसको कॉन्ग्रेचुलेशन ही नहीं कहा कि तेरे गुनाह माफ हो गए। और उस औरत को सुकून कैसे मिला? उस औरत को सुकून वब मिला जब उसने खुदा के मुंह से सुना कि तेरे गुनाह माफ हुए और तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया, सलामती से चली जा। जब आप खुदा के मुंह से ये बात सुन लेंगे, ये मुकाशा सुन लेंगे, मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स के साथ ये टेस्टिमनी शेयर करती हूँ कि पहले मुझे बड़ा डर लगता था, इन सेंस कि मुझे अकेले कमरे में सोने की आदत नहीं थी, शायद शुरू से कभी पर्सनल रूम नहीं था मेरा, इसलिए मुझे कभी आदत नहीं थी। तो जब मैंने पर्सनल रूम बनाया और मैंने अकेला सोना शुरू किया तो मैंने ये बात फील की कि मुझे काफी डर लगता है और मुझे रात को नींद नहीं आती, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कभी कोई वहां से भी चीज है, कभी वहां से चीज है। और मैं ज़बूर 91 मुझे पूरा याद है, ज़बूर 23 याद है, ज़बूर 121 याद है, ज़बूर 127 मुझे याद है, और भी बड़े सारे स्क्रिप्चर्स मुझे याद है जो मैं बड़े अच्छे डिक्लेयर कर सकती हूँ, लेकिन डर मेरे अंदर से जाता ही नहीं था। और एक रात क्या हुआ कि फाइनली मैंने खुदा के सामने ये केस रखा और मैंने कहा खुदा तू मुझे वर्ड दे ताकि मैं शैतान से डरना छोड़ दूं। और मुझे क्यों डर लगता है, जबकि अगर मैं किसी को प्रीच करती तो मैं बड़ा अच्छा प्रीच कर सकती। तो फिर खुदा ने मुझे एक रात खुदा ने सोते हुए उठाया था और मैं सो रही थी और मुझे एकदम से मेरे कमरे में कोई एक्टिविटी ऐसी हुई जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी और वो एक्टिविटी होनी नहीं चाहिए थी। मेरे कमरे में और कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं थी। तो जब मैंने वैसी वो एक्टिविटी नोट की तो मैं उठी और एकदम से मैंने अपने दिल में एक आवाज सुनी। वो आवाज कोई ऊंची नहीं थी, कोई ऑडिबल आवाज नहीं थी, मैं ऐसी बोलूं, बस मेरे दिल में ये वर्ड्स आई कि तू किसी बला से ना डरेगा। और जैसे ही मैंने ये आवाज सुनी अपने दिल में कि तू किसी बला से ना डरेगा, ये खुदा मेरा जानता है वो दिन है और आज का दिन है, आप मुझे कहीं भी अकेला छोड़ दें। मेरे अंदर से खौफ था ना, वो एक ऐसे निकला उसी टाइम, क्योंकि वो मैंने आवाज कहाँ से सुनी थी? खुदा से सुनी थी। और अभी इस औरत ने जो माफी का पैगाम सुना वो कहाँ से सुना? खुदा के मुंह से डायरेक्ट सुना। और इसने किया क्या? इसने इसको आजाद कर दिया। और पहले वो इत्मीनान में नहीं आई है, लेकिन जब वो जा रही है तो वो इत्मीनान में जाती है। कहता है सलामती से जा। अगर आप इंग्लिश में पढ़े तो वो कहता है गो इन पीस। इसका मतलब है कि पीस ने इसको फॉलो कर लिया। अब हम ये पतरस के खत में ये बात पढ़ चुके हैं कि पतरस के खत में ये बात लिखी है, एक सेकेंड, मुझे एग्जैक्ट हवाला नहीं याद, अगर किसी को याद हो तो जरूर शेयर करें, क्योंकि मैंने अपनी पुरानी टीचिंग पे बताया है कि मैंने वहां पे बताया था कि जो ग्रेस है और जो पीस है वो मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है। जो इत्मीनान है, फजल और इत्मीनान हमें ज्यादा कैसे हासिल होता है? जब हमारे पास खुदा का नॉलेज आता है, और वो नॉलेज आता है कहाँ से? खुदा ही से आता है। ऐसा नॉलेज जो खुदा से ही आ रहा है और खुदा ही बढ़ा रहा है। पतरस का दूसरा आम खत है और उसकी फर्स्ट चैप्टर की सेकंड वर्स है। पतरस का दूसरा आम खत उसकी फर्स्ट चैप्टर सेकंड वर्स कहता है, सब निकालने, सेकंड लेटर ऑफ पीटर, दूसरा आम खत पतरस का, उसके पहली बाब की मैं दूसरी आयत से पढ़ने लगी। कहता है खुदा और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान के सबब से फजल और इत्मीनान तुम्हें ज्यादा होता रहे। देखिए उसने आपको ये नहीं कहा कि आपकी पाकीज़गी ज्यादा होती रहे, उसने कहा आपके अंदर क्या ज्यादा होता जाएगा? फजल और इत्मीनान, पीस बढ़ता जाएगा। लेकिन कैसे बढ़ेगा? ऊपर वर्स पे गौर कर ले। कहता है खुदा और हमारे खुदावंद यीशु की पहचान के सबब से। जितना आप खुदा और यीशु मसीह को पहचानते जाएंगे उतनी ज्यादा ग्रेस और पीस आपकी लाइफ में मल्टीप्लाई होता जाएगा। फिर आपको किसी को जस्टिफिकेशन देना नहीं पड़ेगी। फिर अगर आपका मुआवजा लेट भी है तो आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आप किस पे खड़े होंगे? आप खुदा के कलाम में खड़े होंगे। आपको लोगों को ये नहीं बताना पड़ेगा कि नहीं। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जब हमारी फिजिकल मैनिफेस्टेशन नजर नहीं आ रही होती, यानी कि हमारी हीलिंग नजर नहीं आ रही होती,
تو ہم بڑا فکر میں ہوتے ہیں کہ اب لوگ ہم سے سوال کریں گے اور ہم کیا جواب دیں گے، جو کہ میں نے بہت اسٹرانگلی اس چیز کو فیل کیا تھا جب میں سفر کر رہی تھی. اور کیا کہتے ہیں، تو مجھے جواب دینا بالکل اچھا نہیں لگتا تھا، اور مجھے بہت زیادہ لوگوں کو ایکسپلینیشن دینی پڑتی تھی کہ کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا، کتنا ٹھیک ہو گیا، کتنا رہ گیا ٹھیک ہونا. سو جب آپ، کیونکہ آپ کس پہ اسٹینڈ کر لیں گے، آپ ورڈ پہ اسٹینڈ کر لیں گے. تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں پیس اور گریس ملٹیپلائی ہو، رائٹیسنس ملٹیپلائی نہیں ہوگی. کیونکہ آپ نے دیکھا اس نے جو دونوں شخص ہیں، فریسی اور وہ جو عورت ہے، اس نے ان دونوں کو ایک ہی سٹینڈرڈ پہ لا کے کھڑا کر دیا. اس نے کہا تم دونوں قرضدار تھے، یعنی کہ تم دونوں گناہ گار تھے، اور بخشش دونوں کو فری میں ہوئی. دونوں نے کوئی ایفرٹس نہیں کیے. جو ایفرٹ وہ دکھا رہے ہیں، جو وہ عورت کر رہی ہے، وہ ایفرٹ اس لیے نہیں وہ کری کہ اس نے معافی لینی ہے. وہ ایفرٹ وہ اس لیے کر رہی ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس شخص سے معافی مل جانی، اور اس کو بہت محبت آ رہی ہے، اس پہ پیار آ رہی ہے، پیار آ رہا ہے سوری. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح ایک پارٹی میں انوائٹڈ ہے، لیکن میں نے جو بھی بچے والی اگزامپل دی کہ ایک ماں کیا کرے گی، ایک باپ کیا کرے گا، پارٹی کو چھوڑ کے اپنے بچے کو اٹینڈ کرے گا. تو یسوع مسیح نے کیا کیا، وہ بھی ڈنر میں انوائٹڈ ہے، کھانے پہ انوائٹڈ ہے، لیکن اس نے اپنی ریپوٹیشن کو، وہ چاہتا تھا، وہ کہتا فریسی کی ڈر سے کہتا او مائی گاڈ یہ فریسی کیا سوچے گا میرے بارے میں کہ میں اس گناہ گار سے بات کروں. نو، وہ تو آیا ہی اس لیے تھا. اور وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کو اٹینڈ کرتا ہے. اور جب یسوع مسیح اس کو بتاتا ہے، یہ اگزامپل دیتا ہے، تو اس شمعون کو یقیناً یہ بات پتا چل گئی ہوگی کہ یسوع مسیح نبی بھی ہے. کیونکہ اس نے کیا کہا کہ اگر یہ نبی ہوتا تو اس کو پتا ہوتا کہ یہ کیسی عورت بد چلن ہے، اور آگے یسوع مسیح اسی کے سوال کا جواب دے دیتا. تو یقیناً اس کو یہ بات بڑی حیران کن لگی ہوگی کہ اس کو پتا چل گیا کہ یہ عورت بد چلن ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے اس کے گناہ جو بہت تھے معاف ہوئے. یسوع مسیح جانتا ہے کہ وہ گناہ گار عورت ہے، لیکن اس عورت کی اپنے بولڈنس دیکھیے، وہ کتنی ایکسائٹیڈ ہے اپنی معافی کو ریسیو کرنے کے لیے کہ وہ کسی کی پارٹی میں گھس جاتی ہے اور وہاں پہ پاؤں دھونے لگ جاتی ہے، کیونکہ اس کے پاس یہ مکاشفہ آ چکا ہے کہ جیسے ہی اس نے معافی کو ریسیو کیا وہ آزاد ہو جائے گی. اور وہ اس آزادی کی خوشی پہلے سے ہی منا رہی ہے، وہ زیادہ لو دکھا رہی ہے. یسوع مسیح نے کہا تم میں سے کون زیادہ محبت دکھائے گا؟ اس نے بولا وہ جس کے زیادہ قرض بخشا گیا. محبت اس کا آلٹرنیٹ ایکشن ہے. آپ کبھی بھی گناہ کے ساتھ خدا سے محبت نہیں رکھ سکتے. آپ خدا سے کیسے محبت رکھیں گے؟ جب آپ کو پتا چلے گا کہ یسوع مسیح نے آپ اپنے بدن پر آپ کے سارے گناہ اٹھا لیے. شیطان آپ کو ملٹیپل طریقے سے کنڈیم کرنے آتا ہے، روز کنڈیم کرنے آئے گا. وہ کہے گا تم نے تو منت مانگی تھی، تم نے ابھی تک پوری نہیں. وہ کہے گا تم اتنا تھوڑی چرچ میں رہتے ہو. اور میں چرچ جانے کے خلاف نہیں ہوں، اور نہ ہی میں نے کبھی کسی کو پریچ کیا ہے کہ آپ چرچ نہ جائیں. آپ ضرور شوق سے چرچ جائیں، آپ ہر اتوار جائیں. میں ان باتوں کے خلاف نہیں پریچ کرتی، اور نہ ہی میرا مقصد ہے. میرا مقصد یہاں پہ گھر بیٹھ کے پریچ کرنے کا مقصد صرف میرا ایک ہی مقصد ہے کہ لوگ کنسنٹریشن سے صرف وہ لوگ سنیں جو واقعی خدا کے پاس آ رہے ہیں اور وہ اس سے سننا چاہتے ہیں. اور میرے پاس ملٹیپل ریکارڈڈ میریکلز ہیں، ٹیسٹمنیز ہیں کہ جتنوں نے ورڈ کو سنا، سچائی نے ان کو لٹرلی آزاد کیا. سو جب آپ یہ ٹیچنگ پورا مہینہ سنیں گے تو میں آپ کو یہ آئی ایم ویری شیور، کیونکہ میری زندگی میں بھی بہت سارے کام سیٹل ڈاؤن ہوئے، اور خدا آپ کی زندگی میں بھی، آپ سب کی زندگیوں میں بھی کاموں کو سیٹل ڈاؤن کرے. کیونکہ یہ جو بانڈیج ہے وہ شیطان کی طرف سے. جب تک آپ کا خدا کے ساتھ آپ کے پاس، جب آپ کو پتا چل گیا نا کہ یسوع مسیح آپ کے سارے گناہ اٹھا لیے. اور میں ایک کوشچن کرنا چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ نکالیں ذرا رسولوں کے اعمال اس کا 2 باب. جب انہوں نے سنا، اعمال ایک سیکنڈ ہاں جی، اس کے 2 باب کی نکالنی ہے 37 ورس جی، جو پڑھا تھا پڑھے. جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی، اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا کہ اے بھائیو ہم کیا کریں؟ اے بھائیو، پطرس نے ان سے کہا پڑھے. پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو روح القدس انعام میں پاؤ گے.
دیکھیں اور مزے کی بات یہ یہاں پہ لکھا ہوا دیکھیں یہاں پہ پترس پہلے پریچ کر رہے ہیں ان کو کہ یسوع مسیح کیوں آیا. اگر اس سے پیچھے چلتے ہیں تو ربیکا یہاں سے پڑھے 24 آیت پڑھے ذرا. اب دیکھیں 24 آیت میں جو وہ ہے پترس ہے وہ کھڑا ہو کے بتا رہا ہے کہ یسوع مسیح کس کے گناہوں کے لیے عالم روا میں جاتا ہے اور وہ کس کے گناہوں کی سزا پاتا ہے اور وہ کیوں زندہ کیا جاتا ہے. جی پڑھو رسولوں کے بعد 2 واپس کی 24 آیت. لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضہ میں رہتا. دیکھیں کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضہ میں رہتا. کیوں ممکن نہ تھا؟ یسوع مسیح کو زندہ کرنا کیوں ضروری تھا؟ مجھے بتائیں. کیونکہ وہ اس کے اپنے کوئی گناہ نہیں تھے، یس وہ ہمارے گناہوں کے لیے گیا تھا. کیونکہ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے نہیں بلکہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے عالم روا میں گیا تھا. اور اگر اس کے اپنے کوئی گناہ نہیں تھے تو پھر اس کا زندہ ہونا مسٹ تھا. اور اگر وہ جو گناہ اپنے سر پر لے کر گیا تھا تو وہ ان گناہوں سے کیسے رہائی پا کر باہر آیا؟ جب اس نے ان گناہوں کی تمام سزا پا لی، اٹھا لی. تو اگر ایک دفعہ یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کی سزا اٹھا لی تو آپ کو لگتا ہے کہ خدا ایسا کرے گا کہ اب دوسری باری آپ کو استعمال کرے گا سزا کے لیے؟ بتائیں. نہیں نہیں میم. خدا ایسا نہیں کرے. نہیں اس نے ایک ہی دفعہ کیا کیا؟ اس نے ایک ہی دفعہ اپنے بیٹے کو سزا دے دی، پنشمنٹ دے دی ہے. کس کے گناہ کی پنشمنٹ دی ہے؟ یسوع مسیح نے کس کی مشقت اٹھائی؟ ہماری. آپ کی اور میری، ہماری. تو جب اس نے ہمارے گناہوں کی پنشمنٹ سہ لی ہے تو کیا اب ہم پر کوئی پنشمنٹ باقی ہے؟ نو میم. نو میم. کیونکہ آپ رومیو کے خط میں یہ بات پڑھتے ہیں اس کے 8 باب کی پہلی آیت میں کہ جتنے مسیح یسوع میں ہے اب ان پر سزا کا حکم نہیں. تو آپ پر کوئی سزا کا حکم نہیں ہے. لیکن شیطان آ کے آپ کو بار بار یہ یاد کرائے گا کہ تم گناہ گار ہو، تمہارے سارے گناہ معاف نہیں ہوئے. اگر خدا تم سے اتنی محبت کرتا ہوتا نا تو آج ابھی تک تمہیں اولاد مل گئی ہوتی، ابھی تک تمہاری تکلیف چلی گئی ہوتی، ابھی تک تم امیر ہو چکے تھے، ابھی تک تمہیں لائف پارٹنر مل چکا تھا، تم اپنی لائف میں سیٹل کر چکے تھے، یا جو بھی کوئی آپ کے فیئرز ہیں، یا تمہیں دولت مل چکی ہوتی، یا تمہارے مسئلے حل ہو چکے تھے. وہ آپ کو یہ بار بار آ کے کنڈیم کرے گا. لیکن یہی اس ٹیچنگ کا پرپس ہے کہ آپ نے کس کی باتوں پہ غور کرنا ہے. کیا آپ نے اس بات پہ یقین رکھنا ہے؟ یہاں پہ لکھا ہے کہ اور مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ اس کے گناہ جو بہت تھے وہ معاف ہوئے. اور ایک اور بات میں سوچ رہی تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو حکم ہے، حکم سارے وہ آپ کے دلوں پہ لکھے گئے. ٹھیک ہے، جو تمام حکم ہیں خدا کے وہ آپ کے آلریڈی دل میں لکھے ہوئے. میں اس دن کسی سے بات کرتی ہوں، میں نے کہا تھا کہ جب ہم 3 سال کے تھے اگر ہم نے کوئی گناہ کمٹ کیا یا 4 سال کے تھے تو ہمیں اس وقت بھی پتا تھا. مجھے جب میں نے اپنی صحیح دانستہ حالت میں گناہ کمٹ کیا، لائک کچھ بھی کیا، کوئی چیز چوری کر لی یا کچھ بھی کیا، میں اس وقت ہوش میں تھی. اور جس وقت وہ میں چیز چوری کرتی یا کچھ بھی کرتی مجھے یہ بات پتا تھی کہ یہ کام غلط ہے. اور میں 1 کی بچی ہوں گی یا KG کی بچی ہوں گی یا نرسری کی بچی ہوں گی، لیکن مجھے بات پتا تھی کہ میں یہ غلط کام کر رہی ہوں. تو مجھے کیسے پتا تھا کہ میں یہ غلط کام کر رہی ہوں؟ مجھے اچھائی اور برائی کی پہچان کیسے تھی؟ میں تو اس وقت کوئی سرمنس نہیں سن رہی تھی. کیوں؟ کیونکہ رومیوز کے 2 باب میں لکھا ہے، اس کی 14 سے 15 آیت میں لکھا ہے کہ جو احکام ہیں خدا نے کس پہ لکھ دیے؟ ہمارے دلوں پر. اب احکام ہمارے دلوں پہ، اور وہ ہمیں کہتا ہے کہ تم کو یوحنا کا 14 باب میں لکھا ہے، 14 باب اس کی 21 آیت میں لکھا ہے کہ خدا سے کون محبت رکھتا ہے؟ جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے وہ اس کے حکموں پر عمل کرتا ہے. اور کہتا ہے حکم ان کے پاس ہے جن کے پاس خدا کے حکم ہے. تو پاس کہاں سے آ گئے؟ آپ کے دلوں پہ لکھے گئے خدا کے حکم، اور آپ انہی حکموں پر چلتے ہیں. لیکن آپ کیسے فالو کریں گے؟ کیا اس فریسی کی طرح یا اس عورت کی طرح؟ دونوں گناہ گار ہیں لیکن دونوں کا پرسپیکٹو، معافی کو ریسیو کرنے کا پرسپیکٹو ڈفرینٹ ہے.
اس کو لگتا ہے کہ وہ واقعی گناہ گار تھی اور یسوع مسیح نے اس کے سارے گناہ بخش دیے. لیکن اس فریسی کو لگتا ہے, شمعون کو ایسا لگتا ہے کہ وہ اتنا بھی گناہ گار نہیں تھا, اور اس کو اس بات کی امپورٹنس اور اس کی ویلیو نہیں پتا. تو اور ایک اور میں ہم لاسٹ حوالہ دیکھیں گے, میرے ساتھ نکالیں ذرا, یہ پڑھانا چاہیے نہیں, اچھا میرے ساتھ نکالیں ویسے ایوب کی کتاب, اس کا 23 باب اور اس کی 12 آیت. کوئی بھی پڑھ دے, ایوب کی کتاب اس کا 23 باب اس کی 12 آیت. انگلش میں پڑھ دیں تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا, اور اردو میں پڑھ دیں تو ٹھیک ہے. ایوب کی کتاب اس کا 23 باب اور اس کی 21 آیت, اس کو 12 آیت. ذرا جلدی پڑھ دیں کیونکہ میں نے بات کو فنش بھی کرنا ہے, 4 منٹ ہے ہمارے پاس. انگلش میں بھی پڑھ سکتے ہیں. میں پڑھوں؟ ہاں جی. I have not departed from the commandments of his lips. I have treasured the words of his mouth more than my necessary food. کہتا ہے I have treasured the words of his mouth more necessary than my daily bread. یعنی کہ اس نے خدا کے ایوب کے پاس, پہلے دیکھیں ایوب کے بارے میں ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں کہ ایوب کے اوپر ایوب پہ پنشمنٹ آئی, سوری ٹیمپٹیشن آئی, جو بھی آئی. لیکن آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ایوب جو تھا وہ پہلے خدا کے بارے میں ادھر ادھر سے سنتا تھا. وہ خود کہتا ہے کہ پہلے جو میرے پاس خدا کا نالج تھا وہ میرے دوستوں سے اکٹھا کیا ہوا نالج تھا, لیکن لیٹر آن وہ خدا کے کلام کو خود سیکھ کرنے لگتا ہے. اور جیسے ہی وہ خود سیکھ کرتا ہے اور خدا کا اپنا مکاشفہ رکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اس کی لائف میں سب کچھ ڈبل ہو جاتا ہے اور ملٹی پلائی ہو جاتا ہے. تو مین کامنلی چرچ میں اس ایگزامپل کو اسی طرح یوز کیا جاتا ہے کہ آپ کی زندگی میں دکھ آ سکتا ہے اور خدا وہ آپ کی زندگی میں دکھ بھیج رہا ہے کیونکہ خدا نے آپ کو آزمانا ہے, اور جب آپ آزمائش پہ پورا اتریں گے تو خدا آپ کو بڑا فضل دے گا اور ہر چیز ڈبل ہو کے ملٹی پلائی ہو جائے گی. تو یہ غلط کانسیپٹ ہے. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں آپ اتنے خاص نہیں ہیں. میں آپ کو یہ بات کلیئر کرنا چاہتی ہوں, آپ جو چاہے آپ کو یہ بات بری لگے, لیکن آپ اتنے خاص نہیں کہ خدا آپ کو آزمائشوں کے لیے استعمال کرے. اس نے ساری آزمائشیں کس پر ڈال دی تھی؟ یسوع مسیح پر. ساری مشقتیں کس پر ڈالے گی؟ یسوع مسیح پر. سارے دکھ کس پر ڈالے گے؟ یسوع مسیح پر. ساری لعنتیں کس پر ڈالے گی؟ یسوع مسیح پر. اگر آج آپ کا ایک آپ چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں, گنتی کی کتاب اس کے 21 باب میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے ان کو, خدا نے ان کو بولا تھا کہ ایک پول کے اوپر سانپ لٹکا دو اور سانپ کو دیکھتے رہنا اور تم شفا پا جاؤ گے. آپ چاہیں تو خود پڑھ سکتے ہیں اس کو, جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. لیکن وہاں پہ اس کو کیوں بولا گیا تھا, سانپ کے پول پہ کیوں لٹکایا گیا تھا, سانپ کو لکڑی پہ کیوں لٹکایا گیا تھا؟ وہ اس لیے لٹکایا گیا تھا کہ ہمیں یہ بتایا جا سکے کہ یسوع مسیح ہمارے لیے کرس بنا تھا. غلطیوں کی کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں, غلطیوں کی کتاب اس کی 3 باب میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے ہماری تمام لعنتیں اس پہ چلی گئی. تو جب آپ کی تمام لعنتیں, آپ کی سزائیں, آپ کے گناہ, آپ کی کنڈیمنیشن, آپ کی شرم, آپ کی دکھ, آپ کی تکلیف, آپ کی مشقتیں, آپ کی آزمائشیں سب یسوع مسیح کے اوپر چلی گئی, تو آپ تو آزاد ہو گئے. اور مسیح نے آپ کو آزاد رہنے کے لیے پیدا کیا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے اور دوبارہ غلامی کی جوئے میں نہ جاؤ. دوبارہ غلامی میں نہیں جانا. کون سی غلامی میں نہیں جانا؟ فزیکل بانڈیج کی وہ بات نہیں کر رہا. کبھی کبھی آپ کسی گھر میں برتن بھی دھو سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کے پاس یہ مکاشفہ تو آپ بڑے کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس یہ مکاشفہ نہیں ہے کہ آپ کے سارے گناہ بخش دیے گئے اور اب آپ کی راست بازی خدا کے ساتھ چینج نہیں ہو سکتی, اگر کوئی چیز آپ کی زندگی میں ملٹی پلائی ہو سکتی ہے, بڑھ سکتی ہے, تو وہ صرف گریس اور پیس کا اسٹینڈرڈ ہے. اور گریس اور پیس آپ کی لائف میں کیسے ملٹی پلائی ہوگی؟ کیوں ملٹی پلائی ہوگی؟ جب آپ کے پاس خدا اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کا نالج ہو. اور نالج کیا رکھنا ہے کہ تم ایمان رکھو کہ وہ کیا ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. میرے ساتھ آخری والا دیکھیں گے جلدی سے, رومیو اس کا نکالیں جلدی سے, رومیو اس کا 10 باب, رومیو 10 باب نکالیں, رومیو اس کا 10 باب نکالیں, جلدی سے نکالیے. اور لاسٹ والا ہے, 1 منٹ ہے ہمارے پاس. رومیو اس کا 10 باب اور اس کی 9 اور 10 آیت. رومیوز کا 10 باب اور اس کی 9 سے 10 آیت. جی
پڑھ دو جلدی سے کوئی بھی. کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو تو نجات پائے گا، کیونکہ راست بازی ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے. کہتا ہے تو نجات پائے گا. ایمان کس پہ رکھنا ہے؟ کہ اس کو مردوں میں سے جلایا گیا. اور اس کو مردوں میں سے کیوں جلایا گیا؟ کیونکہ اس نے آپ کے گناہ کی تمام پنشمنٹ سہ کے کمپلیٹ کر کے ٹارچر ٹورمنٹ سہنے کے بعد وہ مردوں میں سے زندہ ہوتا ہے. سو میں خدا کا شکر کرتی ہوں. یہاں پہ اپنی میٹنگ کو اینڈ کروں گی.